اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزا المستغفرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کا چھٹا دن، چند دن باقی ہیں، بس چند دن کا مہمان ہے۔ کربلا جو امتحان مانگ رہی ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچ سکتے تھے وہ پہنچ چکے ہیں، کچھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جن کا امام حسین انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ سب پہنچ جائیں گے تو امام ان سب کو لے کر بندگی کے اوج اور کمال پر پہنچیں گے۔ جمعہ، محرم کا جمعہ ظہور کا متوقع دن ہے۔ روایات امام کے ظہور کا جو وقت بتاتی ہے، تاریخ تو معین نہیں ہے ظہور کی، لیکن متوقع ہے، جو چیزیں متواتر ہیں حدیث میں، اس میں ظہور کا متوقع دن جمعہ ہے، کہ جمعے کا دن ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا، اور وہ بھی عاشورہ کا جمعہ ہوگا۔ روایات آتی ہیں، وہ خوب حکمت خدا جانتا ہے، لیکن ایک چیز تو ہم جیسے چھوٹے پست ذہنوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ جو روایات ظہور، جمعہ اور عاشورہ کو ملا رہے ہیں، یہ صرف بتانے کے لیے کہ ظہور کا راستہ کربلا سے ہو کے جائے گا، کہ اگر آپ ظہور پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو کربلا سے گزرنا پڑے گا، بغیر کربلا سے گزرے ظہور تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ واضح ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ کربلا ایک ایسا ٹنل ہے کہ جو پہلے جو بھی ہے، جو بھی تھا، اس سے کسی کو غرض نہیں ہے، لیکن جب اس سے گزرا ہے اور گزرے گا
اب جب باہر نکلے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے کیا تھا، اب صرف یہ کہا جائے گا کہ 70 دفعہ زندہ کرو، 70 دفعہ مار دو، ماں ترکتو کا یا حسین۔ اب یہ کتنوں کی تاریخیں آپ کو بتائیں پہلے کون تھے یہ سارے؟ کتنوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوئے کہ انسان خود چاہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم آپ سب کے ساتھ ہوتے۔ یہی ہے نا 8ویں امام نے کہا کہ جب یاد کرو یہ کہو یا لیتنی کنت معہم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، یعنی کامیابی کی بھی اوج ہے۔ چاہتے ہو کامیاب، چھوٹا موٹا کامیاب نہیں ہے، ایسی کامیابی کہ تاریخ بشریت تم پر نگاہ رکھے گی، ایسی کامیابی۔ وہ عزیزان محترم، اسی چند دن جو آپ کو میں نے زحمت دی، اور یقیناً کوئی زحمت نہیں ہے، یہ ہم جتنا بھی کچھ کر لیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت ہوتا مجلس میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ان کی نگاہ کرم ہے تو آ رہے ہیں۔ کتنا بعض وقت کہتے ہیں بھائی آپ کیوں نہیں آتے، آپ کیوں نہیں آتے۔ ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے اور مجلس بھی ایسی ہو کہ سب لوگ آئیں، لیکن ان کا کرم بڑا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ روجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات روجرد میں تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، کافی درد تھا، محرم تھا، مجلس، ماتم، دستے، تنظیمیں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ ہیئت ہوتی ہے، وہاں ماتمی دستہ گزر کے گیا، اور وہ نمات کے طور پر گل مٹی کو کر کے اپنے ماتھوں پہ لگاتے ہیں، کپڑوں پہ لگاتے ہیں، مطلب لگے کہ آج خاک ہے ہمارے سر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب نے پہنچ کر سر پہ خاک ڈالی تھی۔ سنا ہے نا آپ نے بزرگ واقعہ، لیکن بہرحال کہ جب حبیب کو خط ملا، میں مطلب نہیں جاؤں گا، اصحاب ہے، خاص صحابی ہے، پہنچا ہے، پہنچ گیا، شور اٹھا۔ اہل حرم نے، میری بیوی نے پوچھا اماں فضا باہر شور کیسا ہے؟ کیونکہ وہاں تو دشمن کے لشکر آ رہے تھے، یہاں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کہا شور کیسا؟ کہا میں دیکھ کر آتی ہوں۔ کہا بی بی حبیب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا ہمارا حبیب کو سلام دے دے جا کر۔ جب حبیب کو کہا نا کہ بی بی نے سلام بھجوایا ہے، حبیب خاک کربلا میں بڑھے ہیں، ریت کو اٹھایا، سر پہ ڈالی اور پیٹنا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیا وقت آن پڑا ہے، علی کی بیٹی ہمیں سلام بھجوا رہی ہے۔ یہ غربت ہے، یہ مظلومیت ہے، اس گانے کا مطلب ہے حبیب کا مرتبہ ہے، حبیب واقعاً اپنے اندر مرتبہ ہے۔ خوب آیت اللہ بروجردی نے دیکھا کہ یہ جوان مٹی کو یہاں لگائے ہوئے، کپڑوں پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ مٹی گری ہوئی تھی۔ آیت اللہ بروجردی نے اس مٹی کو اٹھایا، اپنے آنکھوں پہ لگایا، شفا مل گئی۔ کربلا کی خاک نہیں ہے، عزادار کے بدن پہ لگی ہوئی خاک ہے۔ کیا ہے یہ کربلا؟ یہ کون سا کیمیکل ہے کہ جو ٹچ کرتا ہے وجود کو، وجود اتنا قیمتی ہو جاتا ہے؟
عالم میں کہ جو چیز منسوب ہو جائے، یہ آپ علم اٹھاتے ہیں، ابھی آپ جھولا اٹھائیں گے آج، کیوں آپ چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ کیا یہ وہاں گیا تھا؟ نہیں، صرف منسوب ہے۔ اور کتنی شفا ملتی ہے جب آپ نیاز اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، کہ یہ معجزات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کام انہوں نے کیا ہے، جس کے اثرات آج ہم سب پر ہو رہے ہیں۔ یہی عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کربلا کا معرکہ عام معرکہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی منصب کی جنگ نہیں ہے، یہ بہت، آپ تو میرے خیال میں صرف سمجھنے کے لیے تو زیارت وارثہ ہی کافی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، اے حضرت آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، یہ کیا ہے؟ یہ وراثت کیا ہے؟ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام تھا جسے امام حسین نے انجام دیا ہے۔ اسی کو بس میں آپ کی زحمتوں کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزان محترم، اگر اللہ کی خلافت کو اللہ نے جو ولایت اتاری ہے، اگر اس کو ہٹایا جائے گا تو پھر باطل کی خلافت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ بھی ہو پھر وہ باطل ہے۔ جب خلیفۃ اللہ کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے یا اسے قبول نہ کیا جائے تو پھر خیر کی کوئی امید نہیں ہے دنیا میں۔ بس میں آپ کے اذان عالی کو تھوڑا سا تاریخی جھروکوں سے گزارتا ہوا حال پر لے کے آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ خلافت الہی کو ہٹایا گیا۔ میں نے اسی زمن میں آپ سے چند دن جو ہے وہ گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، اور کسی ایک مقام پر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، خدا ہماری مدد کرے گا۔ عزیزان محترم، پوری ابلیس کی، شیطان کی کوشش ہے۔ کہاں سے کوشش ہے؟ دیکھیں، اگر خدا ہی کو سجدے کرنا صرف کمال تھا، ذہن کو ساتھ رکھیے گا، صرف خدا کی بندگی کمال تھی تو 6000 سال ابلیس نے سجدے کیے ہیں۔ 6000 سال۔ تو پھر یہ اب کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا کہا اس نے؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک ہے، لیکن اس خاک میں کیا تھا جسے ابلیس نہیں دیکھ پایا؟ اس خاک میں کیا تھا؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہا اس خاک میں جس کو حضرت آدم کو بنایا گیا، اصل میں خاک جو تھی، وہ خاک تو حجاب تھا، اس خاک میں اصل روح تھی جسے خدا نے سجدے کو کہا تھا۔ اچھا، یہ اب بولے یار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا پڑھا لکھا تھا، تو پڑھا لکھا استاد بھی تھا، اتنا پڑھا لکھا آدمی اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ کو نہیں نظر آتے اتنے پڑھے لکھے؟ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، مگر پھر بھی کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو وجود کے اندر گھس جاتی ہیں، جو اس نور کو سجدہ کرنے سے روک دیتی ہیں۔ اب وہی شیطان نے دکھایا، اور اتنا دھتکارا گیا کہ جہنم خلق ہو گئی اس چکر میں۔ اب آپ بولے ہمارا کیا قصور تھا مولانا؟ تو شیطان کا کام تھا جہنم، ہم خامخواہ اس چکر میں نہیں۔ خدا نے فارمولہ دیا، دیکھیے جہنم میں کوئی نیکی نہیں جائے گی، کوئی مومن نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ اسی طرح جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا،
غیبت نہیں جائے گی، تہمت نہیں جائے گی۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو یہی نکالنا شروع کر دیں، یہ نکال دیں، آپ جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی انتظار تھوڑی کرنا پڑتا کہ کب جائیں گے۔ مومن اپنے حال کو بھی جنت بنا سکتا ہے، اور ویسے بھی جو وادی حسین میں رہتا ہو وہ ویسے ہی جنت میں رہتا ہے۔ ہاں عزادارہ نے محترم حقوق ایک عارف تھے، تھکے ہوئے سو گئے، خواب میں کیا دیکھا؟ حور کو دیکھا۔ حور کہہ رہی ہے کہ تم سو رہے ہو، عبادت کرو، تم جتنی عبادت میں تاخیر کرتے ہو تمہارا وہاں تک کا وصال اور طولانی ہو جاتا ہے۔ اور کہا تم جو خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہو تمہارا آنسو اس عالم کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہیں سے ہی جنت ڈیزائن ہونی ہے۔ جنت ایسے نہیں کہ ڈیزائن پڑی ہوئی ہے اب آپ جنت میں انٹر ہوں گے، یہ کسی کمیونٹی کا پلاٹ نہیں ہے جو آپ نے پہلے لے لیا تو نا، یہاں پر ڈیلی بیسس پر کام چلے گا۔ اگر آج ایک درخت لگایا ہے تو کل خدا نہ خواستہ وہ درخت اکھڑ بھی سکتا ہے، لیکن عالم آخرت ولایت اہل بیت کا احاطہ ہے۔ اگر اس دنیا میں اس ولایت میں آ گئے تو عالم آخرت میں مشکل نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اب کیا کیا؟ ابلیس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، ابلیس نے جو کرنا تھا، اچھا ملائکہ نے کیا کیا؟ ملائکہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ امتحان سخت تھا، یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کسی کے مطلب ایک انسان ویسے ہی کسی کو کہہ دے کہ آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بزرگ ہیں۔ نہیں، نفس نہیں مانتا۔ شیطان کا وجود جس نے تکبر کیا، استکبار کیا، حسد کیا، بغض رکھا، اجازت نہیں دیا کہ ولی خدا کو سجدہ کر سکے۔ تو اب یاد رکھیں، طول تاریخ میں جہاں پہ بھی ولی کے مقابلے میں جو آیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ کیا کیا طاغوت نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور آپ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں کہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ نور کی طرف جو جائے گا، نور کیا ہے؟ دائم النور رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا سلامت رکھے ان بزرگ کو، تو میں پڑھتا نہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً نو بھی بزرگ خدا ان عزاداری پہ قائم رکھے ہم لوگوں کو۔ عزاداران محترم، اس نور، اصل نور رسول خدا کی ذات ہے، یہی نور ہے۔ کیا کیا؟ بس ذہنوں کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، دنیا کو بتانا ضروری ہے لیکن طریقے سے بتائیں تاکہ ہر آدمی اس کا تعلق کسی سے، کسی بھی فرقے، کسی مذہب سے ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ معاملہ کہیں رشتہ داری کا نہیں ہے، یہ معاملہ میری اور آپ کی چاہت کا نہیں ہے۔ اس ٹائم پر یقیناً آخر مجلس تک آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیوں ہم غافل ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ رسول خدا ایک جگہ سے آ رہے ہیں، رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ رسول خدا نے کیا کیا؟ حذیفہ کو بلایا، کہا
نگہبانی بڑھا دو، سیکیورٹی بڑھا دو. کہا یا رسول اللہ، کہا ایسا ایسا ہے. اب پکڑ بھی لیا. اب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بولے تو یہیں پہ. کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ نہیں ابھی نہیں. مدینے پہنچے. کہا یہ تو بیابان نہیں ہے، مدینے میں کر دیں ان کو. کہا نہیں. کہا رسول اللہ یہ بعد میں بھی کریں گے. کہا نہیں. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا لوگوں کے شعوروں کو خود درک کرنے دو کہ یہ کون لوگ ہیں، خود درک کرنے دو. ہاں زادارہ نے محترم کیوں امام زمانہ 313 کا انتظار کر رہے ہیں؟ مگر امام زمانہ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اوپر سے آ جائیں، ملائکہ آ جائیں، ہوائیں پانی سب مل رہا ہے، انہیں کی اختیار میں. کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں لے کے آتے ان کو؟ تو آپ بولیں گے یا امام زمانہ جب انہیں کو لے کے آنا تھا تو اتنی دیر کیوں کر دی؟ یہی کہیں گے نا. پھر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یعنی ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بیٹھے رہیں، آرام سے سنتے رہیں، بیٹھے رہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا. امام زمانہ خود آئیں گے، ساری چیزیں لے آئیں گے، سب کر لیں گے. کیوں 1185 سال ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا جب تک یہ 313 کی عظمت کو درک نہیں کر لیں گے ہم نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. کیسے پہنچیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے رسول کے بعد؟ شعر بھی پڑھا آپ نے. کیا کیا؟ بڑے آرام سے. خدا کیا کہہ رہا ہے ابلیس کو؟ اس کی بندگی کرو، اس کو سجدہ کرو. اصل خدا کے امر کو سجدہ ہے، خدا کی ولایت کو سجدہ ہے. انکار کر دیا، کہا نہیں کرنا. یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اور یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے، اس کو مانو. کیا کہا؟ نہیں. کہا ہم بندگی کریں گے مگر اللہ کے نمائندگی کی نہیں کریں گے، ہم خود انتخاب کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی استکبار ہے جو وجود میں تھا. عزیزان محترم، یہی کرتا ہے باطل، ظلمت. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ طاغوت کے اولیاء ہیں. آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں واضح کہہ رہی ہیں. یعنی کیا کیا؟ وہ ایک جو سوسائٹی ڈیولپ کی، وہ جو ایک معاشرہ قائم کیا، مگر رسول خدا نے کیا کہ میں خود کر لوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کرنا. سب کو ذمہ داری دی نا. قاضی بھی بنایا، مؤذن بھی بنایا، نگہبان بھی بنائے، ہر کام دیا، بانٹا. تو یہ خود لوگ شعور لیں، خود لوگ اس کما بچے. انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے. اللہ کے نظام کو اس کے محور سے ہٹاتے ہیں، ولایت کو محور سے ہٹا دیا. نتیجہ آپ کے سامنے. جتنا فساد دنیا میں ہے ابھی، جتنا فساد، یہ صرف اس ایک وجہ سے ہے. یاد رکھیے گا، اس میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی بات ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ محمد رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں واقعے کے بعد. حمید عبید اللہ ہے اور کہا کہ بی بی گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا اگر علی کو اس کا حق دے دیا جاتا تو کسی مومن میں آپس میں دعویٰ نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ولایت، ہاں جی، یہی عزیزان محترم. چند دن آپ کو زحمت اس لیے ہے کہ میں اس ولایت کو، نظام کو سمجھے. یہ میرے آپ کی کوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں نہیں ہیں کہ ہم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی قوم کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں
کوئی انجمن کسی سے لگی ہوئی ہے، کوئی ٹرسٹ کسی سے لگا ہوا ہے، کوئی تنظیم کسی سے لگی ہوئی ہے. یہ بچوں والی باتیں ہیں. بڑے ہو جائیں خدا کے لیے، سمجھنے کی کوشش کریں. نظام ولایت جہانی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا. میں اور آپ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ممبر میرے پاس آ جائے، یہ مائک میرے پاس آ جائے. یعنی ہم خود سوچیں کہ ہمارے کندھوں پہ خدا نے کتنی بڑی ذمہ داری رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے. اسے کون حل کرے گا؟ کون کیسا ہم معاشرہ ڈیولپ کریں؟ کم از کم بہرحال یہ بہت بڑی کمیونٹی ہے ہمارے اہل تشیع کی، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور بھی سوسائٹیز ایسی ہیں. ہم اپنی اس کمیونٹی کو تو کم از کم ایسا بنا دیں کہ امام زمانہ یہاں تو تشریف لے آئیں. کم از کم اس کو بنائیں، کم از کم اس کو خوبصورت کریں. پھول پودے ہونے چاہیے، رنگ ہونا چاہیے، نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں بھی پھول کھلنے چاہیے. یہاں اللہ صلی اللہ وہ اس میں ہم عزیزان محترم وہ جو مسائل ادھر ہیں اس طرف ہیں، وہ کیوں ہم اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ بغض، کینہ، ایک دوسرے سے دوری، نفرتیں، یہ تو اس طرف ظلمت میں پائی جاتی ہیں. نور میں کیا پایا جاتا ہے؟ رزق علم، رزق خیر، رزق معرفت، رزق تواضع، رزق خاشیت الہی. یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہمیں آپس میں نہیں ہونا چاہیے. حسن ظن، وہ آگے سامنے والا کچھ کہتا بھی ہے تو آپ بولے نہیں ایسے کہہ رہا ہوگا، یہ کسی اور کو کہہ رہا ہوگا. ہمیں بھی کوئی آگے مولانا آپ کے خلاف بولا کہہ رہا نہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کریں بات، تاکہ جو خلاف باتیں کرنے والے ہیں وہ چھوڑ دیں باتیں کرنا. مگر وہ خدا کا نبی حضرت ادریس کے بارے میں غالباً کہ خدا نے کہا کہ ادریس تمہارے ہمسایہ جنت میں ایک لڑکی ہے، خاتون ہے. اور کہا اچھا، کہاں وہی ڈھونڈے نکلے، پہنچ گئے. اسے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ اب وہ کام بتا رہی کیا کہ ظاہر ہے اگر کوئی نبی کا ہمسایہ ہے تو کوئی تو کام ہوگا ایسا کہ اللہ نے اسے ہمسایہ بنایا. اب پوچھا کیا کرتی ہیں؟ کہا یہ. تو وہ نبی خدا نے سوچا کہ ان میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ یہ میری ہمسایہ ہو. کہا نہیں، کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے جو آپ میری ہمسایہ ہے جنت میں؟ کہا ہاں، میں جو بھی ہو زندگی میں جیسا بھی ہو خدا پہ حسن ظن رکھتی ہوں کہ جو خدا کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہوگا. اگر دیر ہو رہی ہے کسی بات کے قبول ہونے میں تو خدا کی مصلحت ہی ہوگی. حسن ظن یہ ایسا بیج ہے سوسائٹی میں، اگر ہم ڈال دیں تو کسی کی بھی آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی. چاہے گھر ہو، چاہے فیملی ہو، چاہے کمیونٹی ہو. ہم گھر سے شروع کریں. ہمارے گھر میں ہی آپس میں ہم حسن ظن نہیں رکھتے کسی سے، ایک دوسرے سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنے وجود میں صحیح طرح اس ولایت کو اتارا نہیں ہے. جس کے وجود میں یہ ولایت اتر جاتی ہے نا، اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے. اور دشمن نے یہی کیا، اس کو ہٹایا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاہا. پانچویں امام باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں یہ لیل کئی جگہ استعمال ہوئی ہے قرآن میں. کہا یہ لیل وہ عام والی لیل نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی رات جس نے تاریک کر دیا، جس نے پردہ ڈال دیا. رات کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جس نے خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. والنہار اذا، مگر اب جب وہ روشن دن آئے گا وہ سب ختم کر دے گا.
اور امام کہتے ہیں وہ عصر ظہور ہوگا. عصر ظہور ان سارے اندھیروں کو ختم کر دے گا. لیکن اصل میں اس عصر ظہور کو امام علی کے دور میں ہونا چاہیے تھا, امام کے دور میں نہیں ہوا تو عصر ظہور میں ہوگا. اور یہ ہوگا, یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کرے گا. مگر میں اب کتنا ٹائم ٹریول کر کے یہاں تک آ گیا ہوں, میں اس دور کے اندر زندہ ہوں, اس ظہور کے دور میں. میری ذمہ داری عزیزان محترم, ہم اس محرم میں واقعاً اپنے آپ کو, مجھے یہ مثالیں استعمال کرنی پڑتی ہیں جوانوں کے لیے, میں بزرگوں سے بہت معذرت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ممبر سے ایسی ٹرمنالوجیز کبھی استعمال نہیں ہوئی, لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ زیادہ طبقہ جوان ہے. عزیزان محترم, ہمیں نیا یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی شدید ضرورت ہے. جب تک میری نگاہ اس دنیا کے لیے تبدیل نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی نگاہ اگر محدود ہے, بس میں دیوار تک دیکھ رہا ہوں, بس یہ لوگ بیٹھے ہیں دیوار تک, مجھے باہر نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, میں محدود ہوں. نگاہ کو بلند کرنا پڑے گا. کیسے بلند کرنا پڑے گا؟ وہ پہلے آپ کے کیمرے ویمرے بس یہی لگتے تھے, اب آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈرون. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرون کیمرے کی آنکھ سے اوپر سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. نگاہ بلند ہو گئی نا, ہو گئی ہے. یعنی ایک سافٹ ویئر بنایا, 4 لینس بنائے, ڈرون بنایا, اڑا دیا, نگاہ بلند ہو گئی ہے آپ کی, ہو گئی نگاہ. یعنی مادہ ہے نا, یہ تو سب میٹر ہے, یعنی میٹر کے اندر تھوڑی سی محنت کر کے آپ نے نگاہوں کو بلند کر لیا. تو اگر آپ اپنے تھوڑے سے باطن پہ کام کر لیں گے تو آپ کی کتنی نگاہیں بلند ہو جائیں گی, کتنی بلند ہو جائیں گی آپ کی نگاہ. یعنی اگر آپ اسی عالم مادہ کو دیکھتے رہے تو ہم کیسے پہنچیں گے کربلا تک؟ مگر جو امام کے ساتھ تھے وہ صرف عالم مادہ دیکھ رہے تھے. عالم مادہ میں تو امام کاٹے جائیں گے, مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مگر انہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تلواروں کی دھاریں ان کے گلوں میں محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ملکوت میں کچھ اور دیکھ رہے تھے. یہ بلند کرنا پڑے گا, جوان کو بلند کرنا پڑے گا. اپنی نگاہوں کو بلند کریں, اپنی نگاہوں کو زمانے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے چند سال آگے دیکھیں آگے. جب تک نہیں دیکھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ کر سکتے ہیں, یہ اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں. کل میں نے عرض کیا کہ ہماری مطلب مثال دی میں نے, تو کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں اور ہو بھی رہے. میں نے مثال دی کہ کوئی اپلیکیشن بنا دیں ایسی کہ مجلسوں, آپ یقین کریں لڑکے نے صبح ہی مجھے بنا کے بھیج دی اپلیکیشن کہ ساری مجلسیں, سارے نوحے لائیو تک آپ سن سکتے ہیں. شیعہ آن لائن کمیونٹی نے فوراً ایپ بنا دی اور صبح مجھے بھیج دی. یعنی ایک بات سے یہ ایک جوان اور ان کی ٹیم یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ کیا نہیں کر سکتے؟ کوئی سارا کام کرے. ابھی آج ٹی وی کی ریکارڈنگ بھی ہے, روزہ عصر عاشورہ کی, یہ سب جوان ہیں سارے, وہ اس پیغام کو دنیا میں عام کر رہے ہیں, عام کرنا چاہتے ہیں. سب جوان طبقہ ہے. یہ صلاحیت ہے چھپی ہوئی,
لیکن اس کے آگے حجاب ڈال دیا گیا ہے، اور کس کا ہے؟ طاغوت نے حجاب ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں اسی کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے وجود سے اپنے امام کے ظہور کے لیے کام کرنا ہے، اور جس شخص کے لیے ظہور اور ظہور سے پہلے ایک جیسا ہو جائے، اسے نہ موت کا خوف ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے۔ عزیزان محترم، خوب ہم کام کریں عزیزان محترم۔ شوف امام کی نگاہ کس طرف ہے؟ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب سلوک معنوی کی 3 جلد کے اندر بیان کرتے ہیں، عالم فاضل تھے، حسین فاضل بہت بڑے عارف تھے، امام سے ملاقاتیں تھیں، آخری وقت میں مریض ہوئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان تک خبر پہنچی کہ آخری ٹائم پہ بہت تکلیف میں تھے۔ ایک دفعہ گھر میں مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، اپنے حیات میں صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ٹہلتے کہہ رہے ہیں، یا امام زمانہ، میں اتنی مشکلات کے اندر ہوں، میں مریض بھی ہوں، میرے گھر میں بھی مشکل ہے، آپ توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ ٹہلتے ٹہلتے دیکھا، اچانک سے امام ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بات ہے، یاد ہے فلانی جگہ تم مشکل میں تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہا فلانی جگہ تم پھنس چکے تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہہ رہی فلانی جگہ تمہارا حادثہ ہوتا اور تم مر جاتے، تمہیں کس نے نکالا؟ ایک ایک کر کے یاد آیا کہ یہ وہ ساری جگہیں وہ تھیں کہ جہاں میں معجزاتی طور پر بچا تھا۔ شرمندہ ہوئے، اتنے شرمندہ کہہ رہے تھے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اندر چلا جاتا۔ کہا امام کا اپنا حدیث ہے کہ ہم تمہارے حالوں سے باخبر نہیں ہیں، اور اگر ہم باخبر ہوتے تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ جاتا۔ امام ہے، لیکن میں امام کو نہیں پہچان رہا، امام کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، یقیناً آپ نے امام کو یاد کیا ہوگا، صبح، دوپہر، شام جب ہوتی ہے نا جمعے کی غروب سے پہلے، دل اداس ہوتا ہے نیچرلی، فطرتاً۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے آنا تھا، وہ نہیں آیا، ہونا اس لیے کہا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد۔ کیوں میں نہیں چاہتا کہ میں امام سے ملوں؟ میں پہلے بھی شبان میں گفتگو کر کے گیا ہوں، میں بہرحال اس کو تکرار نہیں کروں گا، لیکن ایک ذہن میں سوال بہت زیادہ ہے، لوگوں کے آتا بھی ہے، لوگ بار بار پوچھتے ہیں، یا پہلی دفعہ مجلس میں سن رہے ہوتے ہیں، یا پہلے اس سے سنا ہوا نہیں ہوتا، یا بہرحال کہ غیبت میں کیا امام کی زیارت متوقع ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، وہ لانے کو وہ آخری امام کی تقدیر لاتے ہیں جو آخری نائب کے پاس آئی تھی، جس میں امام نے بولا کہ اب آپ کا کوئی نائب نہیں ہوگا، اور اس میں آخر میں امام نے بولا کہ جو غیبت میں ہماری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ وہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ ایک روایت ہے بس، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، پلس عقلی اور نقلی دلیلیں علماء نے ثابت کر دی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی ملاقات کا مگر میں ذکر کرتا ہوں، یہ لوگ دنیاوی لوگ نہیں تھے، یا انہوں نے کوئی دکان نہیں کھولی ہوئی تھی کہ میں نے امام سے میری ملاقات ہے تو میں آپ کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، ایسے نہیں تھے، ایسے کوئی ان کو بہت سے لوگوں کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا، وہ تو بعد میں نکلتے کیونکہ ضروری تھا ان سچے لوگوں کی خبروں کا آشکار ہونا، تاکہ جھوٹے خود ہی پہچانے جائیں، خود جھوٹے پہچانے جائیں۔ خود آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، ہمارے والد کے ایک دوست تھے حاج حسین مظلوم، کہا ان کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں انجیر اور انار تھا، تو ہم کبھی کبھی مسجد جمکران پیدل جاتے ہوئے ان کے باغ جایا کرتے تھے کہ کچھ ان سے نصیحت لیں۔ عالم وہ جو شخص تھے بوڑھے سے تھے اور بڑے اہل معنی اور اہل دل تھے، اور جب بھی امام کی گفتگو کرتے تھے تو گریہ شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے۔ ہم اکثر کہتے تھے کہ جاتے ہوئے کہ کبھی کبھی، کیونکہ ہمارے والد کے بہت قریبی دوست تھے، اس وجہ سے ہمیں شفقت میں رکھتے تھے
کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ آقا کبھی امام کہاں؟ ہاں یہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو کچھ دن پہلے یہیں پر امام بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں اتنا رونا شروع کر دیا کہ ان کی حالت ہمیں کچھ نہیں بتا پائے۔ کہا انہی کے باغ کے اندر ایک کچا کمرہ تھا جس میں ایک شخص ابراہیم نام کا رہتا تھا، اور ہم اکثر باغ میں یہ پھل بھی توڑنے چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب بھی ہم اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ صرف عبادت میں مشغول رہتا تھا، ہر وقت عبادت میں، اور اتنا بدن اس کا نحیف ہو چکا تھا کہ ہم نے کبھی کسی اور حالت میں اس کو نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ جب ہم گئے تو ہمیں حاج حسین مظلوم نے بتایا کہ ابراہیم چلا گیا۔ ہم نے کہاں چلا گیا؟ اور رو بھی رہے۔ کہاں چلا گیا؟ کہا مجھے تھوڑا شک تو ہوتا تھا کہ اس کے بھی امام سے تعلقات ہیں، مگر اس کے اتنے تعلقات امام سے کہ امام اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ مجھے 5 تومان دے دو۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، تمہاری امام سے ملاقات ہوئی؟ کہا امام نے، مجھے ضرورت تھی، میں یہ باغ کے قریب میں جو روٹی والے کی دکان ہے، نانوائی کی تندور ہے، میں یہاں سے لے رہا تھا، تو مجھے تندور والے نے 5 تومان بخش دیے، میں لے کے ابھی چلا، مجھے امام آ گئے۔ کہا یہ پیسے اس کو واپس کر دو۔ کہا مولا، اس نے کہا تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم حسین مظلوم سے کہیں گے کہ وہ تمہیں پیسے دے دے گا، مگر اس کے پیسے واپس کر دو۔ کہتے میں پیسے واپس کر کے آ گیا، اور کہا میں آپ کے پاس آیا۔ کہا میرے سے پیسے لیے؟ کہتے میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا اپنی چیزیں جمع کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ابراہیم کہاں جا رہا؟ کہتا ویسے اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں، چند چیزیں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اتنے دن آپ نے مجھے یہاں جگہ دی۔ امام کے ساتھ جو 30 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے، تو امام نے مجھے اس 30 کی جگہ دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میری حالت ایسی ہو گئی، یعنی یہ لڑکا اس مقام پر چلا گیا کہ امام اسے کہا میں شاید اب تمہیں دوبارہ نہیں مل پاؤں گا، اور امام لے گا اسے۔ آج بھی امام کے ساتھ لوگ ہیں لوگ۔ میں نے کبھی خود سوچا، اور اگر نہیں سوچا تو سوچیں عزیزان محترم، اس 30 کا سوچیں گے تو پھر کہیں 15,000ویں ہوں گے۔ آپ کے اندر سے آہ نہیں نکلی کیونکہ گھبرا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا وجود اتنا عظیم ہے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد سیلہ میں ہم نے امام کو دیکھا تو کہا میں نے مولا قریب مت آئیے گا، میرا وجود یہ ظرفیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کے قریب آؤں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی میں بھی کبھی کبھی رات کو کسی زمانے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ امام آئیں، میں امام سے باتیں کروں، لیکن میں اپنے کم ظرفی اور پستی کو جب دیکھتا تھا نا تو میری سی ہمت نہیں ہوتی تھی، میں کہتا تھا میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر کیا میں ساری زندگی ایسا رہوں گا؟ کبھی تو مجھے قابلیت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی ہے؟ تو کہاں بڑھے گی قابلیت؟ یہاں بڑھے گی قابلیت، یہاں۔ یہ وہ درس گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام اپنے صحابیوں کو چننے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک چیز مشترک ہے، کامن ہے، ہمارے اور امام ہے، ہم ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک چیز ہے نا بھئی، آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو کوئی تو چیز وہ کریں جو وہ کرتا ہو۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ تہران کا موچی جو ہر ہفتے امام سے ملتا تھا، اس سے پوچھا یہ تمہیں امام کی زیارت کیسے نصیب ہوئی؟ کہا میں بہت عشق رکھتا تھا کہ میں امام سے ملوں،
میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا. میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے فرزند کی زیارت کروا دیجیے. تو رسول فرماتے ہیں تم بھی وہی کرو جو ہمارا فرزند کرتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا کرتا ہے؟ کہا ہمارا فرزند صبح اور شام حسین پر گریا کرتا ہے. یہ تو ایک چیز ہے نا، کم از کم سال میں تو نہیں، کم از کم آج کل کے دنوں میں تو یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرا عمل اچھا نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کے جد حسین پہ گریا کرتا ہوں. خود امام زمانہ کس طرح زیارت نائیہ میں اپنے جد کو پکار ہے. سلام ہو میرا کہ جس کی پیشانیاں خاک پر. ہاں زیادہ نہ محترم روزے عاشور آپ کے سامنے ہے نا، عصر عاشور یہ مراحل ہیں مختلف. وہ مبارک چہرہ، وہ مبارک بدن کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہی لیا ہے. تصور ہو سکتا تھا زہرا کے لال کے ساتھ کہ پتھر پیشانی پر پڑا، خون بہہ رہا ہے. عجیب مراحل ہے نا. اجرکم اللہ مصائب ہے، مصائب آپ سنتے رہیں. عزیزان محترم، عزاداران محترم، کیا مقامات ہیں. یعنی صرف تصور کریں. شاعر ہے، فارسی کے شاعر ہے، میں بس اردو زبان میں اس کو سادہ سا کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ عجیب مقام ہے کہ اتنی بڑی ہستی گویا ہوئی، کہتا ہے کہ شخص نہیں تھا جو زین سے زمین پہ آیا ہے، بلکہ عرش تھا جو زمین پر آ گیا. عرش تھا، عرش تھا جو زمین پر آ گیا. اور کتنی مظلومیت ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں نا اس کا کہ جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جو عصر عاشور کا ایک وہ شہید ہے. جب سب شہید ہو گئے تو یہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں نا تو کربلا کے اس چھوٹے شہید سے توسل کرتے ہیں. اللہ اکبر. شاید ہم سمجھ پائیں کہ جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید اتنے بڑے کام کر سکتا ہے تو باقی کیا کریں گے. اجرکم اللہ. ہاں عزاداران محترم، آج آپ حضرت رباب کے دل کو پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہو. یہ بڑی قربانی دی ہے نا حضرت رباب نے. ایک سکینہ ہے، ایک علی اصغر ہے. اللہ اکبر. ہر آدمی تیار ہے، ہر ماں تیار ہے دینے کے لیے. بچہ چھوٹا، خدا ان سب کو اولاد عطا کرے جو اولاد کی متمنی ہیں، اور جن کی اولادیں ہیں وہ سلامت رہے. لیکن آپ تصور کریں صرف، اور جن کا چھوٹا بچہ ہے اس کو تصور کریں. میں نے بھی تصور کیا جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اپنے آپ سے یہ سوچا کہ کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں. یعنی آپ ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بچہ لے کے دکھا دیں ذرا. قربان کرنا تو دور کی بات ہے، نہیں کر سکا میں. اصل تصور نہیں کر پایا کہ میں اس کو کیا اور کیسے دوں گا. ہاں عزاداران محترم، مگر جب امام نے فرمایا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، پیشانی لہو لعان ہے، بدن میں بھی زخم ہے. تصور کریں، صرف تصور نہیں کر سکتے. صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، بھوکا پیاسا بھی ہے،
علی اکبر کا داغ بھی سینے پہ ہے، عباس کی جدائی بھی مارے دے رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ دیکھا خیموں میں کوہرام مچ گیا ہے، سن کر اللہ محترم یقیناً آپ کی نوکری قبول ہو گئی، آپ کی نوکری خدا نے کہا سن کر پرسا دیجئے گا، نہ جانے اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو، نہیں پتا، یہی علی اصغر ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں زیادہ محترم امام نے کہا نا کہ یہ خیموں میں کوہرام کیسا ہے، میں نے آپ کو نہیں کہا ابھی وقت ہے، ابھی رکیے، کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ کہا ہے یہ بچہ چین میں نہیں ہے، کبھی ایک گود میں جاتا ہے کبھی دوسری گود میں جاتا ہے، شاید پیاسا ہے، وہ حال دل ہے، شاید پیاسا ہو، کہا دو اصغر کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کس گلاب کو لے کر کربلا کے اس خاردار دشت میں حسین چلا۔ اللہ اکبر، یہ پھول ہے نا بنی ہاشم کے گھر کا، وہ پھول جو ابھی کھلنا چاہتا ہے، یہ کھلنا چاہتا ہے، اسے تھوڑا پانی چاہیے تھا۔ پھول پہ پانی چاہیے ہوتا ہے نا، پھول پہ پانی ڈالیں پھول کھلنا شروع کرتا ہے، اس پھول کو پانی چاہیے تھا۔ امام نے کہا لاؤ ہم ایسا سیراب کریں گے تا قیامت کوئی سیراب نہ ہوا ہوگا۔ لیا علی اصغر کو لے کر چلے۔ میں اور آگے نہیں پڑھوں گا، آپ برداشت نہیں کر، آزادارن محترم امام نے جب کہا نا، امام نے حضرت علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے نہیں کہا، امام نے حضرت عباس کے بازو اٹھاتے وقت نہیں کہا، امام جب علی اصغر کو لے کر آئے تو کہا فَلْيَنْظُرُ، ارے دیکھو علی اصغر کا کربلا میں آنا تھا، یزید کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد شمر لائن نے دیکھا، ارے یہ تو پوری جنگ بچہ نہ جیت جائے، کہا ہرملا نے سے شعبہ تیر نکالا، اب پیاس بجھنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ عزاداران محترم بڑا پرسہ دیا، تھوڑا تحمل کرے، ابھی تابوت ابھی جھولا برآمد ہوگا، تھوڑا تحمل کرے، مقام تک پہنچنے دیں، آرام سے شعبہ تیر کھچا، ادھر پوری کائنات کی مخلوق کربلا میں متوجہ ہو رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ بشریت سابقہ نہیں رکھتی ایسی قربانی دینے کا۔ قرآن کی آیتیں مصداق دکھا رہی ہیں، یہ ہے جو یسبح للہ کرنے والا تیر چلا سنسناہٹوں کے ساتھ، ایسا لگا علی اصغر کو، علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ کیوں پلٹا؟ علی اصغر چاہتے تھے کہ بابا میرے گلے کا چھدنا نہ دیکھے۔ آزاداران محترم میں بس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، امام نے خون کو آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار، امام نے محاسن پر لگائے۔ مورخ کہتے ہیں امام حسین نے بڑے بڑے لاشیں اٹھائے، مگر یہ چھوٹا لاشا اتنا بھاری تھا، 7 دفعہ آگے چلے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، خیموں میں گئے، بچی آئی، بابا بھائی کو پانی مل گیا، یہاں آبا کا ہٹنا، ارے رباب کا کلیجہ پھٹا۔ آزاداران محترم
مولا نے ہٹا لیا، ورنہ خیموں میں کوہرام مچتا تھا۔ اب کیا کیا؟ اب میرے مولا دستے کربلا میں بیٹھ گئے، بس آخری مرحلہ، دستے کربلا میں بیٹھ گئے، اب تلوار سے ننھی سی قبر بنا رہے، ننھی سی قبر بنا کر اب یہ زہرا کا جایا ننھی قبر بنا کر گریہ کر رہا ہے۔ اب رباب کے سرمائے کو دشتے کربلا میں لٹایا۔ ہاں عزاداران محترم، یہاں تک ہو گیا۔ اب کوہرام کب مچا؟ جب روز عاشورہ گزر گئی، دشمن نے لاشوں کو گننا شروع کیا۔ جب لاشوں کو گننا شروع کیا نا تو ایک بچے کی لاش برآمد نہیں ہوئی۔ کہا کیا کرو؟ کہا یاد آیا، نیزہ لیا، دشتے کربلا میں لگنا شروع ہوا، اور ایک مقام پر ارے لاشا نیزے کے ساتھ، ارے فروا کی کمائی، ارے اجڑ گیا حسین۔